أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد احترام معزز و محترم سامعین کرام، یہ ستمبر کا مہینہ ہے اور ستمبر کے 1974 کے ستمبر کے مہینے میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا پاکستان کی اسمبلی کی طرف سے، یعنی پاکستان میں آئینی طور پر غیر مسلموں کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ اسی مناسبت سے میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا ان کا عنوان تھا کہ مسئلہ قادیانیت چند روایتی اور درایتی پہلو، یعنی قادیانیت کا مسئلہ کیا ہے، اس پر کیا شواہد ہیں اور عقلی طور پر اپنے آپ کو قادیانی کہنے والے ملت اسلامیہ میں شامل کیوں نہیں ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے
فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بہت سے مناظرے اور بہت سی گفتگو کی جاتی ہے، تو میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں، اور جو چیزیں میرے نالج میں آئی ہیں فیس بک کے حوالے سے یا سوشل میڈیا کے حوالے سے، میں وہی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قادیانی وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، کیونکہ خاتم النبیین کا لفظ تو قرآن مجید میں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب جو بندہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، وہ خاتم النبیین کا انکار تو نہیں کر سکتا، پھر کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، بلکہ خاتم النبیین کا معنی ہے سب سے افضل نبی، اور خاتم کا جو لفظ ہے یہ افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب میں تفصیل سے دے چکا ہوں کہ خاتم کا معنی افضل کرنا مجازی معنی ہے، جبکہ خاتم یا کسی قوم کا خاتم اس کا حقیقی معنی اس قوم کا آخری فرد ہوتا ہے، اور خاتم النبیین کا معنی ہے آخر النبیین، آخر النبیین، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ خاتم النبیین سے مراد ہے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر وہ قصر نبوت والی حدیث پاک بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَأَنَا اللَّبْنَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ سامعین محترم، اب میں نے خلاصہ پیش کیا پچھلی گفتگو کا، اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیہ کریمہ کا جو معنی مرزا قادیانی نے کیا یا قادیانیوں نے کیا، آپ مرزا قادیانی نے 1902 یا 3 میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو کبھی مجدد کہتا تھا، کبھی مسیح بن جاتا تھا، کبھی کچھ۔ نبوت کا دعویٰ اس نے 1903 میں کیا۔ اب قرآن کریم کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس پر امت نے پہلے تو غور نہیں کیا تھا، اور اس پر مرزا غلام احمد قادیانی نے غور کیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ جس پر ہر دور میں ملت اسلامیہ کے جید علماء، ائمہ، مفسرین ہر دور میں قرآن مجید کی تفاسیر لکھتے رہے، اور سچ بات یہ ہے کہ ان کا جو علم تھا ہمارے قدماء کا، آج کل کے لوگ یا مرزا قادیانی وغیرہ
ان علماء کی گرد راہ کو نہیں پہنچتے علم کے میدان میں بھی۔ وہ بہت مخلص لوگ تھے، اللہ نے ان کے سینوں کو کشادہ کر دیا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نا، جو بندہ اپنے علم پہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی سکھا دیتا ہے جو اس نے پڑھا نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارے قدیم مفسرین تھے نا، یہ لفظوں کے تانے بانے نہیں بنتے تھے، اللہ نے ان کے سینوں کو کشادہ کر دیا تھا، ان کے سینوں کو علم سے منور کر دیا تھا۔ اس لیے قرآن کریم کے ایسے ایسے نکات ان کے ذہن میں آتے تھے جس کا یعنی ماں بعد بندے جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ امام فخر الدین رازی کی ایک مثال مجھے یاد آ گئی، قرآن کریم میں ایک مقام پر ہے فخر علیہم السقف، ان پر چھت گر پڑی۔ تو یہاں امام رازی کہتے ہیں، اب دیکھیں نا ویسے تو روٹین کی بات ہے کہ چھت گر پڑی ایک بات ہو گئی، امام رازی کہتے ہیں آپ دیکھیں ان کا قرآن کریم کے ساتھ ان کا لگاؤ دیکھیں، ان کا تدبر دیکھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر چھت گر پڑی، تو چھت اوپر سے ہی گرتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما دیتا فخر سقف چھت گر پڑی، علیہم السقف کیوں کہا؟ چھت تو گرتی ہی اوپر سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ چھت گرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اندر ہو چھت پھر بھی گر سکتی ہے، کوئی بندہ نہ ہو چھت پھر بھی گر سکتی ہے۔ لیکن جب یہ کہا نا فخر علیہم السقف کہ ان کے اوپر چھت گری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیچے تھے اور اوپر سے چھت گری اور انہیں تباہ کر دیا۔ یعنی اتنے اتنے نکتے اور اتنے اتنے اسرار اللہ تعالیٰ نے ان پہ کھولے ہیں جن کو سمجھنا بھی ماں بعد لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ سامعین محترم، اب میں یہ بات عرض کروں کہ قرآن کریم کے جو پہلے مفسر ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور ان کے نام سے ایک تفسیر بھی چھپتی ہے، تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس، تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس۔ اور تفسیر میں حضرت ابن عباس کے اتنے اقوال ہیں کہ آپ کو کوئی مفسر ایسا نہیں ملے گا جو ان سے استفادہ نہ کرے۔ حضرت ابن عباس سے شروع کر لیں اور 1903 تک آ جائیں، جب مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے بلکہ افضل نبی ہے۔ ابن عباس سے شروع کر کے 1903 تک آ جائیں، کسی ایک مفسر نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہاں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے۔ بالاتفاق ہر مفسر یہی کہتا آیا کہ خاتم النبیین سے مراد آخر النبیین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مرزا قادیانی نے اس کا جو معنی بیان کیا وہ معنی صرف تفسیری قول کا اختلاف نہیں تھا، وہ صرف ایک تفسیری قول نہیں تھا، بلکہ وہ معنی اجماع امت کا انکار تھا اور قرآن کریم کی نص قطعی کا انکار تھا۔ سامعین محترم، اب میں آپ سے یہ بات عرض کروں، آپ تھوڑا سا اس بات پہ غور فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خاتم النبیین تو مانتے ہیں، آخر النبیین نہیں مانتے۔ جو باطنی تھے انہوں نے بھی اقیم الصلاۃ کا انکار نہیں کیا، تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ویسے ہی لوگوں نے بنا لی ہیں، یہ مولویوں نے، یہ ظاہری نماز ہے، ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ روزے نہیں رکھتے تھے،
وہ کہتے تھے صوم سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم روزہ رکھو اور بھوکے رہو، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں جو راز کی بات بتائی ہے نا تمہارے امام نے، اسے ذرا چھپا کے رکھو، اسے بیان کرنے سے رک جاؤ۔ وہ الفاظ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ صوم کے لفظ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ صلاۃ کے لفظ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ حج کے لفظ کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اس معنی کا انکار کرتے تھے جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اگر ایک بندہ یہ کہے، مجھے بتائیے، ایک بندہ یہ کہے کہ میں اقیم الصلاۃ کو مانتا ہوں، نماز کو نہیں مانتا، مجھے بتاؤ وہ مسلمان ہوگا کہ کافر ہوگا؟ جو بندہ یہ کہے کہ میں کتب علیکم الصیام کو مانتا ہوں، روزے کو نہیں مانتا، مجھے بتاؤ وہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں نہیں رکھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قرآن مجید کے الفاظ بیان کیے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کی وہ مراد بھی بیان کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان الفاظ سے ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں خاتم النبیین تو مانتا ہوں، میں آخر النبیین نہیں مانتا، وہ بندہ اس لیے کافر ہوگا کہ اس نے اس معنی کا انکار کر دیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور جس پر آج تک پوری امت کا اتفاق ہے۔ سامعین محترم، پھر آپ دیکھیں کہ اگر یہ مان لیا جائے، وہ کہتے ہیں جی اصلی نبی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مرزا صاحب جو ہیں وہ ذلی نبی ہیں یا بروزی نبی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبوت میں کوئی نفس نبوت میں سب رسول برابر ہیں، نفس نبوت میں سب رسول برابر ہیں، مقامات میں فرق ہے۔ امام غزالی جو ہیں وہ امام الحرمین کے شاگرد تھے۔ اب ظاہر ہے امام الحرمین کے اور بھی شاگرد ہوں گے، لیکن جو شہرت، جو مقام، جو مرتبہ اللہ نے غزالی کو دے دیا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ تو نفس شاگردی میں امام غزالی اور دوسرے برابر ہیں، لیکن اللہ نے مقام حضرت امام غزالی کو زیادہ دیا۔ نفس نبوت میں سب نبی برابر ہیں، نبی ہونے میں مقامات میں فرق ہے اور درجات میں فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، مقامات میں فرق ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، فرض کریں وہ جو تقسیم کرتے ہیں، اگر بالفرض اس کی کوئی اہمیت ہو بھی، میرا سوال یہ ہے کہ جو نبی ہوگا وہ کسی بھی قسم کا نبی ہو تو غیر نبی سے تو افضل ہی ہوگا نا، کیونکہ نبی کا ڈائریکٹ رابطہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسروں کو جو مقام بھی ملتا ہے نبی کے صدقے سے ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے، کیونکہ یہ نبوت کی توہین ہے۔ غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا، وہ جو حدیث پاک ہے جس میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روایت ثابت نہیں ہے، سند کے اعتبار سے وہ ثابت نہیں ہے، اس پہ بہت سے اعتراضات ہیں، اس کے راویوں کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ اس کی کوئی حقیقت ہے، تو یہاں پر تشبیہ
مقام میں نہیں ہے، تشبیہ ذمہ داری میں ہے۔ تشبیہ جو ہوتی ہے نا، تشبیہ یہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، من بعد الوجوہ ہوتی ہے۔ یعنی تشبیہ میں ہر چیز میں مشابہت مقصود نہیں ہوتی، بلکہ بعض چیزوں میں مشابہت مقصود ہوتی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ ہوا کل اسد، وہ شیر کی طرح ہے۔ اب یہاں آپ جو اس کو تشبیہ دیتے ہیں وہ درندگی میں نہیں ہے، بہادری میں ہے، صرف ایک چیز میں ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، یہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طریقے سے عام انسانوں کی طرح ہیں۔ یہ تشبیہ من بعد الوجوہ ہے کہ جیسے تم اللہ کے بندے ہو ویسے سرکار بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تشبیہ ابدیت میں ہے، صرف ابدیت میں، صفات انسانی میں نہیں ہے، کیونکہ سرکار کی کوئی صفت کوئی بندہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو تشبیہ من کل الوجوہ ہوتی ہے، من کل الوجوہ نہیں ہوتی، من بعد الوجوہ ہوتی ہے۔ اگر یہ اس روایت کو مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ کا نظام یہ تھا کہ جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا بنی اسرائیل میں یا پہلے سرکار سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ دوسرا نبی بھیج دیتا۔ اب سرکار کی تشریف آوری کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جو دعوت اللہ کا کام ہے وہ امت کے علماء کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر اس روایت کو مان بھی لیا جائے تو وہاں تشبیہ مقام میں نہیں ہے، بلکہ وہ تشبیہ فرائض جو فرض ہے امت کا اس میں ہے۔ سامعین محترم، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اگر بالفرض کسی بھی طرح کی کوئی نبوت مان بھی لی جائے جیسے وہ کہتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ جو نبی ہوگا وہ غیر نبی سے تو افضل ہی ہوگا نا۔ غیر نبی جس بھی قسم کا ہو، غیر نبی سے تو افضل ہی ہوگا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس نے کسی کو نبی مانا اس نے گویا یہ بات ثابت کر دی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی نظر نبوت سے، اپنی تعلیم سے، اپنے تزکیہ سے لوگوں کو اس مقام پہ نہیں پہنچا سکے جہاں میں پہنچ گیا ہوں۔ مجھے بتائیے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی توہین نہیں ہے؟ یہ سرکار کی تعلیم، سرکار کا تزکیہ اور سرکار کی نظر نبوت، جس کا فیض یہ تھا کہ وہ جو بڑی مشہور روایت ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے شفقتاً ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جیسے دو بے تکلف دوست ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، جا رہے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری طرح خالی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے، اور صحابہ کرام کا ایمان آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچا ہے۔ سید عمر فاروق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں اس درجے پر نہیں ہوں کہ اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت کروں۔ یہ حضرت عمر کا کمال ہے، انہوں نے جو کمی سمجھی اپنے مرشد کے پاس بیان کر دی۔ یہ کمال ہے حضرت عمر کا۔ پھر محدثین کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے یہ عرض کیا تو سرکار نے نظر نبوت حضرت عمر کے سینے پر ڈالی
اور حضرت عمر کے دل کی دنیا بدل گئی. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ میں اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت کرنے لگا ہوں. میرے بھائی آپ اندازہ کیجئے کہ بارگاہ نبوت کے ایک لمحے کا فیض یہ ہے، اور یہ ممکن ہے بندے کو زندگی بھر مقام نہ ملے عبادات کرنے کے باوجود. جس پاک بارگاہ کا مقام یہ ہے کہ ایک لمحے میں قرب الہی کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو سینکڑوں سالوں میں طے نہیں ہوتی. تو جو سال ہا سال سرکار کی بارگاہ میں رہے ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، ان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا نبی ہے، کوئی اس کو نبی مانتا ہے، تو دراصل وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ اپنے پاؤں پہ چلتا ہوا وہاں پہنچ گیا جہاں ابو بکر صدیق نہیں پہنچ سکے، یا عمر فاروق نہیں پہنچ سکے، یا عثمان غنی اور مولا علی نہیں پہنچ سکے. سامعین محترم، اور یہی وہ چیزیں ہیں. بندے کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا. وہ ایک غلطی کو ماننے کے لیے دوسری غلطیاں کرتا جاتا ہے. اور جب انہیں کہا گیا کہ بھائی اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کسی بھی طرح کے نبی ہیں تو کیا یہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر سے افضل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابو بکر و عمر تو ان کے جوتے سیدھے کرنے والے ہیں. استغفر اللہ الیاذ باللہ. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ اس طرح مسلمہ ہے، اس طرح قطعی ہے کہ کم از کم جو بندہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کی حجت کو مانتا ہے، وہ بندہ کبھی بھی عقیدہ ختم نبوت کا انکار نہیں کر سکتا. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ میں نے عرض کیا کہ بندہ ایک غلطی کو چھپانے کے لیے بہت سی غلطیاں کرتا ہے. اب کیا ہوا؟ مرزا قادیانی نے کیا کیا؟ قرآن اور حدیث یہ تھے دو بنیادی ماخذ، قرآن اور حدیث. مرزا قادیانی نے کہا کہ میری وحی بھی قرآن کی طرح قطعی ہے. یعنی اصل کیا ہے کہ بندے پر کوئی مکاشفہ ہو، وہ کوئی خواب دیکھے، اس کی کوئی کیفیت ہو تو کسبٹی تو قرآن بنے گا نا، کسبٹی تو قرآن بنے گا نا. وہ اپنے سب کچھ کو قرآن پہ پرکھے گا. وہ صاحب ساز پہ لازم ہے کہ غافل نہ رہے، گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش. جو بندہ کیفیات کی دنیا میں جائے وہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لے، ورنہ یہاں کبھی کبھی شیطان بھی آ کے کہتا ہے کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے تجھے نمازیں معاف کر دی ہیں. حجت تھی قرآن. مرزا قادیانی نے کہا میری وحی بھی قرآن کی طرح ہے، تو قرآن کی حجیت تو ختم ہوگی نا. دوسری حجت تھی حدیث. تو اس نے اعجازی احمدی میں کہا کہ ہم اس حدیث کو مانتے ہیں جو میری وحی کے مطابق ہے، باقی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جانے کے قابل ہیں. استغفر اللہ الیاذ باللہ. مجھے بتائیے جو بندہ نہ قرآن کو حجت مانے نہ حدیث کو حجت مانے، وہ اپنے آپ کو کس منہ سے مسلمان کہتا ہے؟ جی وہ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ سامعین محترم، اور پھر ایک ہوتا ہے واضح حکم، محکمات، اور ایک ہوتا ہے کسی حکم میں تعویل کر دینا. مرزا قادیانی کا معاملہ یہ ہے، یہ مرزا قادیانی ہو یا بہاء اللہ بہائی ہو، بہاء اللہ ہو،
بھائیوں کا نبی، ان دونوں کا سارا معاملہ حکم پر قائم نہیں ہے، تعویل پر قائم ہے۔ حکم پر نہیں، نص پر نہیں، تعویل پر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے تعویل کے چکر بہاءاللہ سے سیکھے ہیں، وہ اس سے بھی بڑا مکار ہے۔ سامعین محترم، اب میں آپ کو اس کی کچھ وضاحت کرتا ہوں۔ تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے، تفسیر میں تعویل ایک حقیقت ہے، تعویل کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے کسی لفظ کا ظاہری معنی چھوڑ کر اس کا کوئی دوسرا معنی مراد لینا۔ ایک لفظ کا ظاہری معنی چھوڑ کے جو اس کا حقیقی معنی ہے، حقیقی معنی چھوڑ کے اس کا کوئی دوسرا معنی مراد لینا، اس کو تعویل کہا جاتا ہے۔ یہ تفسیر میں ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہے تعویل کی۔ اب جو بندہ تفسیر سے واقف ہے وہ اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ تعویل کا مطلق انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ بندہ یہ کہے جی میں تعویل ہوتی کیا ہے؟ مثلا اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آگے جا کے آتا ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کہ اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اب میں آپ کو تفسیر اور تعویل عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ دانے سے زندہ پودا پیدا کرتا ہے، اور تعویل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کافر سے مومن کو پیدا کر دیتا ہے، جاہل سے عالم کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس کا دوسرا معنی لے لیا۔ لیکن تعویل وہ کی جائے گی جو نصوص کے خلاف نہیں ہوگی۔ ہر تعویل نہیں، تعویل وہ مانی جائے گی جو نص کے اور واضح احکامات کے خلاف نہیں ہوگی۔ سامعین محترم، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ جو قادیانی مذہب ہے بخدا یہ حقیقت پر قائم نہیں ہے، یہ تعویل پر قائم ہے۔ یہ A to Z تعویل باطل پر قائم ہے۔ پھر تعویل بھی کبھی صحیح ہوتی ہے، کبھی فاسد ہوتی ہے۔ ایک بندے نے یہ کہہ دیا، مثلا دیکھیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا من کان فی ھذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو بندہ اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اب ظاہر ہے اس سے مراد آنکھوں کا اندھا ہونا تو مراد نہیں ہے۔ آنکھوں کو اندھے تو بڑے بڑے ولی ہوئے ہیں، بڑے بڑے عالم ہوئے ہیں۔ یہاں پر اندھے سے مراد کیا ہے؟ یہاں تعویل کی جائے گی کہ اندھے سے مراد ہے دل کا اندھا ہونا۔ جو بندہ یہاں دل کا اندھا بنا رہے گا، حق کو نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائے گا۔ یہ تعویل ہے، تعویل کی جائے گی، لیکن تعویل وہ کی جائے گی جو نص کے مطابق ہوگی، جس کے ساتھ واضح حکم کی مخالفت نہیں ہوگی۔ اب سامعین محترم، آپ اسی آیت پہ آ جائیں، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ سب سے افضل نبی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا دیگر آیات میں اس چیز کو بیان نہیں کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ مثلا اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی۔ اب ظاہر ہے جب دین مکمل ہو گیا تو نبی کس لیے آئے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اے لوگوں تمہیں نجات کے لیے کسی اور بندے کو پیغمبر نہیں ماننا پڑے گا،
جو بھی بندہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ نجات پا جائے گا۔ سرکار کی اطاعت کافی ہے، اور بے شمار آیات میں فرمایا گیا کہ سرکار، اور احادیث مبارکہ میں سرکار نے اس کی وضاحت فرمائی۔ سامعین محترم، اب میں یہ بات عرض کروں گا کہ خاتم النبیین کی تعویل افضل نبی کرنا اس لیے نہیں مانا جائے گا کہ یہ نصوص کے خلاف ہے اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ آج تک پوری امت کا یہ متفق علیہ عقیدہ رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سامعین محترم، اب میں آپ کو اس کی ایک اور تعویل بتاتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے لا نبی بعدی، وہ کہتے ہیں کہ میرے بعد، سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں سرکار نے فرمایا۔ پھر تم ایک بندے کو نبی کیوں مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جو لا کا لفظ ہوتا ہے نا، لا کا، یہ کبھی کبھی کمال کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ لا کا لفظ ہمیشہ مطلق نفی کرنے کے لیے نہیں آتا، کبھی کبھی کمال کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ مولا علی کے سوا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں۔ جوان تو حضرت علی کے علاوہ بھی تھے نا، حسن حسین بھی تو جوان ہے نا، اور صحابہ بھی تو جوان ہے نا، تلواریں بھی اور ہیں۔ تو نفی آ گئی کمال کی نفی کرنے کے لیے کہ تلواریں بہت ہیں، جوان بہت ہیں، لیکن جیسا جوان علی ہے ویسا کوئی نہیں، جیسی تلوار ذوالفقار ہے ویسی کوئی نہیں، کمال کی نفی ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہے مگر مسجد میں۔ اگر ایک پڑوسی مسجد کا اپنے گھر میں نماز پڑھے، شاید اس کا گناہ کوئی زیادہ ہوگا کہ یار تیرے بالکل قریب تھی تو کیوں نہیں گیا، لیکن بہرحال ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز تو ہو گئی نا۔ یہاں بھی لا کمال کی نفی کے لیے، تو وہ کہتے ہیں لا نبیہ بعدی سے مراد یہ ہے کہ کوئی حقیقی نبی نہیں آ سکتا، ذلی نبی آ سکتا ہے، کمال کی نفی کی گئی ہے، اطلاق کی نفی نہیں کی گئی۔ کیا چکر ہے میرے بھائی؟ اگر اسی طریقے سے چلو گے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ تعویل وہ کی جاتی ہے جو نصوص کے خلاف نہ ہو، جو واضح احکامات کے خلاف نہ ہو۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اب وہ کسی بچے کو کہتا ہے بیٹا پانی لے کے آؤ، اب سننے والا یہ کہے، اب دیکھیں نا، بیٹا ایک حقیقی معنی ہے، ایک اس کا مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی ہے صلبی بیٹا، اور مجازی معنی آپ شفقتاً کسی چھوٹے کو بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی اس کا بیٹا تھا، اس نے کہا تھا بیٹا پانی لے کے آؤ، فلاں لغت اٹھا لو، فلاں لغت اٹھا لو، بیٹا کا یہ معنی لکھا ہے، تو وہ بیوقوف ہے، وہ حقیقت کو چھوڑ کے مجاز کی طرف جانا چاہتا ہے، جو غلط ہے۔ سامعین محترم، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ تعویل وہاں کی جاتی ہے یہاں کوئی واضح حکم نہ ہو۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور آپ کے بعد کسی نبی کا نہ آ سکنا، یہ ایسا مسئلہ تھا جس پر امت کا کبھی اختلاف نہیں رہا۔ جس بندے نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، تو اس سے دلیل نہیں مانگی گئی تھی کہ دلیل دے اپنے نبی ہونے کی،
اس کے خلاف ویسے ہی جہاد کیا گیا تھا جیسے کافروں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص نے کہا میں نبی ہوں، لوگوں نے کہا اس سے دلیل مانگتے ہیں اس کی نبوت کی، تو امام نے جو اس سے دلیل مانگے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ سرکار فرما چکے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس طرح یہ مسلمہ عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ اب یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی لا نبیہ بعدی سے کمال کی نفی مراد ہے، مطلق نفی نہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ کل کوئی بندہ کہہ دے کہ جی لا الہ الا اللہ میں یہ نفی کی گئی ہے کہ کوئی بڑا خدا نہیں ہو سکتا، چھوٹے خدا تو ہو سکتے ہیں نا۔ اگر اسی طریقے سے چلو گے تو کچھ نہیں بچے گا۔ ایک میرے آسیاں کے 4 تنکوں کے لیے برق کی زد میں گلستان کا گلستان رکھ دیا، پھر تم اللہ کو بھی ایک ثابت نہیں کر سکو گے۔ اس لیے ایک غلطی پہ ڈٹ کر دیگر غلطیاں نہ کیجئے، بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیجئے کہ لا نبیہ بعدی میں ایسے ہی نبوت کی نفی ہے جیسے لا الہ الا اللہ میں الوہیت کی اللہ کے سوا نفی کی گئی ہے۔ اب سامعین محترم، پھر وہ دیکھیں ایک چیز آپ یاد رکھیں، ہمارے استاد میں فرمایا کرتے تھے، یہ میں اصولی بات کہہ رہا ہوں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا یہ طریقہ ہے، اور آج کل جو ہمارے مباحث چلتے ہیں نا اس میں اس چیز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس وجہ سے گمراہیاں بھی پھیلتی ہیں اور نفرتیں بھی پھیلتی ہیں۔ کسی چیز کا کسی کتاب میں ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس روایت کی سند بھی دیکھی جاتی ہے۔ مثلا تبری ہے نا، تبری وہ ایک مورخ ہے، وہ ایک روایت لکھ دے گا، ایک سند ہے، آگے ایک روایت آ جائے گی۔ کوئی بندہ کہے جی تبری میں یہ ہے کہ امام حسین نے کہا تھا میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، اور تو نے اس کی سند ہی نہیں دیکھی۔ کسی کتاب میں کسی روایت کا ہونا اور چیز ہوتا ہے، اور اس روایت کا اتھینٹک ہونا اور چیز ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہیں نا، ان کا یہ طریقہ ہے، ایسی مقطوع روایات لے کے آئیں گے، ایسی موضوع روایات لے کے آئیں گے جن پر امت ہمیشہ مقطوع اور وضع کا حکم لگاتی رہی ہے، اور یہ اسی میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ مثلا یہ جو ترمذی کی حدیث ہے، وہ جو فانا لبنا والی ہے، جس میں سرکار نے فرمایا تھا، وہ جو میں نے پچھلے جمعے پر عرض کی تھی، امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح سب سے اونچے والا درجہ ہے، اور اسی حدیث کے بارے میں حکیم نور الدین نے پیر مہر علی شاہ گولڑوی کو خط لکھا تھا۔ حضور تاجدار گولڑا ختم نبوت کا سب سے بڑا مجاہد ہے، اور آپ یقین جانیے اگر گولڑے کا تاجدار میدان میں نہ آتا تو یہ طوفان عام علماء کے بس کا نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ مرزا قادیانی اپنی دعوت کو استدراج کے بل بوتے پر چلا رہا تھا، اور پیر مہر علی شاہ گولڑوی نے اس کا جواب کرامت سے دیا تھا۔ یہ عام بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، ادھر میں گیا تو بات اور طرف نکل جائے گی۔ تو اس نے لکھا کہ جناب امام ترمذی جس حدیث کو صحیح کہیں، کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ وہ صحیح نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے امام ترمذی جیسا علم حدیث لے آؤ، پھر بعد میں فیصلے کرتے رہنا۔ تو میں نے ایک گفتگو میں کہا ہے قادیانی سے کہ سرکار فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، حدیث صحیح ہے،
تم ایک ضعیف حدیث لے آؤ کہ سرکار نے فرمایا میرے بعد ذلی نبی آئے گا، میرے بعد بروزی نبی آئے گا، اور تم مسلمات کو چھوڑ کے تفردات کی طرف کیوں آتے ہو؟ وہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا، ایمان والے محکم آیات کی پیروی کرتے ہیں اور جن کے دلوں میں تجی ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ سامعین محترم، اور اس تناظر میں پھر وہ کہتے ہیں اگر نبی نہیں آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ وہ بھی تو نبی ہیں۔ بھائی لا نبی بعدی، اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا اے لا ینبأ احد بعدہ، کہ سرکار کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بنایا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں بنائے جائیں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جو حضور سے پہلے تشریف لا چکے ہیں، وہ آسمان پر تشریف لے گئے اور وہ سرکار کے امتی کی حیثیت سے واپس آئیں گے اور سرکار کے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب سامعین محترم، میں یہ بات عرض کروں کہ لا نبی بعدی میں کمال کی نفی نہیں ہے، یہاں پر مطلق نبی آنے کی نفی ہے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں دیکھو ابن عربی نے لکھا کہ جناب تشریعی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ یہ جتنے بھی ایسے چکر ہیں نا ان کے، یہ سب چکر بازیاں۔ پہلی بات تو یہ ہے ابن عربی سرتاج الاولیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہوگی۔ ہم ابن عربی کو اپنا امام مانتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ محمد ہیں، لیکن ہم نے کلمہ ابن عربی کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ پہلی بات میں کر رہا ہوں، ولا سبیل التنزل، ابن عربی نے وہ نہیں کہا جو کہا جاتا ہے اور عرصے سے کہہ رہے ہیں، نہیں کہا۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں اس کا پس منظر کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کوئی بھی بندہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے گا اور کسی بھی معنی میں نبی مانے گا، ہمارے نزدیک وہ ایسا ہی اسلام سے خارج ہوگا جیسے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے خارج ہیں۔ لیکن علماء نے وہ نہیں کہا، ابن عربی نے وہ نہیں کہا۔ ابن عربی نے یہ بات کس پس منظر میں کی؟ اسی مقام پر وہ وضاحت فرماتے ہیں کہ بھائی یعنی وہ سوال یہی تھا کہ اگر نبی نہیں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تشریعی نبی نہیں آ سکتا۔ مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری جو ہے وہ لا نبی بعدی کے منافی نہیں ہے۔ وہ آگے وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا تشریف لانا رسول کریم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ سامعین محترم، پھر آپ دیکھیں مرزا قادیانی کا میں نے عرض کیا سارا چکر تعویل پر قائم ہے۔ علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی، اس کا نام تھا پنجابی مسلمان۔ پنجابی مسلمان، اور یہ ہمارے ایک دوست وہ پنجاب کے علاوہ ایک اور صوبے کے تھے تو وہ مذاقاً ہمیں وہ نظم سنایا کرتے تھے۔ میں نے اسے کہا نہیں ایسے نہ کرو، اس کا پس منظر دیکھو۔ قادیان جو ہے نا وہ انڈیا کے پنجاب میں ہے، تو پنجابی مسلمان سے اقبال کی مراد مرزے کو ماننے والے بیوقوف تھے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مذہب میں بہت سادہ پسند اس کی طبیعت، کر لے کہیں منزل تو اترتا ہے بہت جلد، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو پھنستا ہے بہت جلد، تعویل کا پھندا جو کوئی صیاد لگا دے، تعویل کا پھندا جو کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ یعنی یہ لوگ تعویل پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور نصوص کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا
ایک دور میں مرزا قادیانی اپنے آپ کو کہتا رہا میں مسیح موعود ہوں. اس سے کہا گیا بھئی ان کا نام تو عیسیٰ ہے، جو مسیح موعود ہیں جن کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے ان کا نام تو عیسیٰ ہے، ان کی والدہ کا نام مریم ہے، تم کیسے مسیح موعود ہو گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا نام مریم رکھا گیا، اور یہ مذاق نہیں ہے، معاف کرنا میں لفظ بول رہا ہوں، یہ اس کی کتاب کشتی نوح میں ہے، دیکھ لینا جی اگر کسی نے دیکھنا ہو، کہ میرا نام مریم رکھا گیا اور استعارہ کے اسلوب میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اس طرح میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا. اسے کہا گیا کہ جو مسیح آئیں گے، سرکار نے تو مکمل تفصیل بیان فرمائی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کہاں ہوگا، کن لوگوں میں ہوگا، کن حالات میں ہوگا. سرکار نے تو کسی چیز میں ابہام نہیں رکھا. اسے کہا گیا کہ جو مسیح آئیں گے ان کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا کہ وہ 2 چادریں پہنے ہوئے ہوں گے، 2 چادریں انہوں نے زیب تن کی ہوں گی، اور تمہارا تو یہ تم تو اس کے مصداق نہیں بن سکتے. اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، 2 چادروں سے مراد 2 بیماریاں ہیں، ایک میری بیماری دھڑ تک ہے، ایک دھڑ سے لے کر قدموں تک ہے، اس لیے میں نے 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں. میرے بھائی اگر اسی طریقے سے تعویل در تعویل در تعویل کرتے جاؤ گے تو پھر تو ہر چیز کی تعویل ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا. وہ مولانا روم کہتے ہیں نا، وہ ایکچولی انہوں نے باطنیہ کے جو نظریات ہیں نا اس کو ایک کنسپٹ دیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. وہ مولانا روم کہتے ہیں کہ باطنیہ کا میں نے عرض کیا کہ وہ نماز کو نہیں مانتے، روزے کو نہیں مانتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. آج کل بھی بہت سے لوگ بولی باطنیہ کی بولتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے ہم کس کی بولی بولتے ہیں، یعنی باتیں وہی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کی بولی بول رہے ہیں. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ چین میں ایک رواج تھا کہ وہ سوئی کے ساتھ کھدائی کر کے ہاتھ پہ کوئی چیز بنایا کرتے تھے، جیسے پھول بنا دیا، ایسے کوئی چیزیں. تو ایک بندہ کہنے لگا کہ یار میرے یہاں پہ شیر کی تصویر بنا دے. وہ شیر کی تصویر بنانے لگا، اس نے ایسے سوئیاں ماری تو اس کو تکلیف ہوئی. اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا میں شیر کا سر بنا رہا ہوں. اس نے کہا سر چھوڑ دے، باقی شیر بنا دے. اس نے پھر شروع کیا، اس نے کہا اب کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگا میں شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں. اس نے کہا پیٹ کو رہنے دے، باقی شیر بنا دے. پھر کہا اب کیا بنا رہے ہو؟ کہا میں اس کی ٹانگیں بنا رہا ہوں. کہا ٹانگوں کو چھوڑ، باقی شیر بنا دے. اب کیا گردن بنا رہا ہوں؟ کہا گردن کو چھوڑ، باقی شیر بنا دے. مولانا روم کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھائی میں نے کوئی ایسا شیر نہیں دیکھا جس کی نہ ٹانگیں ہوں، نہ پیٹ ہو، نہ گردن ہو، نہ سر ہو، نہ منہ ہو. بھئی جب تم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ختم کر دیا تو مسلمان کیسے ہو؟ میں یہ کہوں گا یہ تعویل کا جو چکر دیا جاتا ہے، اگر اسی کے مطابق چلتے جاؤ گے تو خدا را پھر مجھے بتایا جائے اگر لا نبیہ بعدی میں کمال نبی کی نفی ہے تو کل کو کوئی کہہ دے گا لا الہ الا اللہ میں بھی کمال الوہیت کی نفی ہے. کوئی اصلی خدا تو نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا خدا اللہ کے سوا بھی ہو سکتا ہے. سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی ابہام نہیں چھوڑا. آپ نے یعنی ایک تو یہ بات بیان فرمائی نا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا. اور یہاں پر بھی کوئی نبوت کا شبہ بھی ہو سکتا تھا، سرکار نے وہاں بھی وضاحت کر دی کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا. جیسے جب سرکار غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں آپ نے ٹھہرایا. منافقین نے باتیں کی
ان کا لوگ تو جہاد کے لیے چلے گئے اور علی بچوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل بات کیا تھی؟ مدینہ منورہ میں بڑے منافق بھی تھے، مدینہ منورہ میں اور ارد گرد منافق بھی تھے۔ سرکار یہ چاہتے تھے کہ میں کوئی ایسا بندہ یہاں چھوڑ کے جاؤں، ایک تو میرا قریبی رشتہ دار ہو جو ہمارے گھروں میں آ جا سکے ضروریات زندگی پہنچانے کے لیے، اور دوسرا اتنا امانت دار ہو کہ اس کی امانت میں شک نہ ہو، اور تیسرا وہ اتنا دلیر ہو کہ اگر سارے منافق بھی اکٹھے ہو کے آئے تو وہ اکیلا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ تو سرکار کی نظر انتخاب مولا علی پہ پڑی کہ علی تم مدینے میں ٹھہرو۔ منافقوں نے کہا علی بچوں کے پاس ہیں، مجاہد یاد کرنے جا رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے پاس جا کے یہ عرض کیا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی۔ جب حضرت موسیٰ طور پہ گئے تھے نا تو حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنا کے گئے تھے کہ ان کے بھائی تھے، سب سے قابل اعتماد تھے۔ اب حضرت ہارون تو نبی تھے نا، شبہ ہو سکتا تھا، کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ حضرت علی نبی ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے حضرت علی کو کچھ غالیوں نے خدا تو کہہ دیا لیکن نبی آج تک کسی نے نہیں کہا۔ حقیقت ہے، میرا خیال ہے، یہ بھی میں غلط ہوں اس پر ذرا، یہ حقیقت ہے، خدا تو کہہ دیا نبی کسی نے نہیں کہا۔ سرکار نے فرمایا علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ شبہ ہوتا نا کہ کوئی نبی نہ کہہ دے، فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ میرے بھائی اگر کسی بھی طرح کا نبی آنا ہوتا تو سرکار بتا دیتے نا کہ بھئی اس طرح کا نبی آئے گا، اس کو مان لینا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا قطعی مسئلہ ہے کہ جس پر امت کے کسی فرد کا کبھی بھی اختلاف نہیں رہا۔ کچھ لاجیکلی باتیں وہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے پر عرض کروں گا۔ خداوند قدوس ہم سب کو ہدایت پر گامزن رکھے اور ہم سب کو اسلام کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔